ایک سرسبز و شاداب گاؤں تھا جہاں سب لوگ اپنی زمینوں پر محنت کرتے اور اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ آدمی رہتا تھا جس کا نام بابا نعیم تھا۔ بابا نعیم کو سب لوگ عزت سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ نہایت شفیق اور دیانتدار انسان تھے۔ ان کے پاس ایک پرانا گدھا تھا جسے وہ محبت سے لالا کہتے تھے۔ یہ گدھا ان کا ساتھ دینے والا واحد ساتھی تھا جو ان کی زندگی کا اہم حصہ بن چکا تھا۔ بابا نعیم اور لالا کا رشتہ صرف مالک اور جانور کا نہیں تھا بلکہ ایک دوست کا تھا۔ بابا نعیم گاؤں کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے اور اس کے بدلے کچھ اناج، سبزیاں یا پھل حاصل کرتے تھے۔ ان کا گدھا لالا ان کے ساتھ کام میں ہمیشہ شریک رہتا، چاہے دھوپ ہو یا بارش۔ لالا کبھی شکایت نہ کرتا اور بابا نعیم بھی اس کا بہت خیال رکھتے۔ بابا نعیم گاؤں کے بچوں کو کہانیاں سناتے، بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارتے اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو فوراً پہنچ جاتے۔ گاؤں والے ان کی سادگی اور ہنر کی تعریف کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بابا نعیم کے گدھے کا مذاق اڑاتے اور کہتے، بابا یہ گدھا بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اب تمہیں اسے بیچ دینا چاہیے۔ بابا نعیم مسکرا کر جواب دیتے، یہ لالا میرا دوست ہے، میں اسے کیسے بیچ دوں؟ دوستوں کو بھیجا نہیں جاتا، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ دور کے جنگل میں خزانے کا ایک پرانا غار دریافت ہوا ہے۔ گاؤں کے نوجوان خزانے کی تلاش میں جانے لگے۔ بابا نعیم نے بھی سوچا کہ اگر خزانہ مل جائے تو وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ بہتر کر سکیں گے۔ انہوں نے لالا کے ساتھ جنگل کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگل میں راستے کٹھن تھے لیکن لالا نے بابا نعیم کو کبھی پریشان نہ ہونے دیا۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہیں سانپوں کا ڈر، کہیں گہری ندی کا پار کرنا، لیکن بابا نعیم اور لالا ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ غار تک پہنچ گئے۔ غار کے اندر اندھیرا تھا اور راستہ پیچیدہ۔ بابا نعیم نے ایک چراغ روشن کیا اور احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ غار میں کئی جگہ خطرناک گڑھے اور پتھروں کے ڈھیر تھے۔ ایک موقع پر بابا نعیم کا پیر پھسل گیا اور وہ تقریباً ایک گہرے گڑھے میں گرنے والے تھے، لیکن لالا نے فوراً اپنی رسی کھینچ کر بابا نعیم کو بچا لیا۔ بابا نعیم نے شکریہ ادا کیا اور لالا کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر کہا، لالا تم واقعی میرا سچا دوست ہو۔ کافی کوششوں کے بعد انہیں غار کے ایک کونے میں ایک صندوق ملا۔ صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے، قیمتی زیورات اور نایاب موتی تھے۔ بابا نعیم نے خوش ہو کر کہا، یہ سب گاؤں والوں کی خوشحالی کے لیے استعمال ہوگا۔ بابا نعیم نے خزانے کو لالا پر لادا اور واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی لوگ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے، لیکن بابا نعیم کی عقل مندی اور لالا کی وفاداری نے انہیں ہر مشکل سے بچا لیا۔ جب بابا نعیم گاؤں پہنچے اور خزانے کی کہانی سنائی تو گاؤں والے بہت خوش ہوئے۔ بابا نعیم نے سارا خزانہ گاؤں کی ترقی اور لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے اسکول، کنواں اور ایک چھوٹا اسپتال بنوایا تاکہ گاؤں کے لوگ بہتر زندگی گزار سکے۔ اب وہی لوگ جو لالا کا مذاق اڑاتے تھے اسے گاؤں کا ہیرو سمجھنے لگے۔ گاؤں کے بچوں نے لالا کی کہانیوں کے گیت بنائے اور بابا نعیم اور لالا کی دوستی ایک مثال بن گئی۔ بابا نعیم اور لالا کی کہانی نے یہ سبق دیا کہ دوستی، محبت اور دیانتداری سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بابا نعیم اور لالا نے یہ ثابت کر دیا کہ سچائی اور محنت کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، چاہے وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی آج بھی گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں دوستی، ہمدردی اور قربانی کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔